آگے چلتے ہیں وارث کی کیا کوتاہیاں. تجہیز و تکفین کے حوالے سے وارث کی کوتاہیاں نمبر وار آپ کو بتاتا ہوں. جب بندہ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسی کا مال خرچ ہو رہا ہوتا ہے بغیر اجازت کے. بیجا خرچ. بھائی اعتدال سے خرچ کرنا ہے. یہ مال میراث ہے. کوشش تو یہ کرے کہ میراث سے خرچ ہی نہ کرے. بیجا خرچ کرتے ہیں. ایک رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں. اور رسوم و رواج کہاں سے شروع ہوتے پتہ ہے؟ امام صاحب جب جنازہ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, اب تو یہ چیز کم ہو گئی, اللہ کا شکر ہے, وہ کفن کا کپڑا نیچے وہ اس کو جانباز بناتے, امام صاحب جیب میں ڈال کے چلا جاتا. اور پھر کہاں تک بات پہنچتی؟ چہلم کارڈ تک بات پہنچتی ہے. چہلم کارڈ کے اوپر جو فوت ہوا اس کی تصویریں بھی لگتی ہیں. اور کسی گھر کے پاس سے گزریں, بخدا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں سوگ ہے یا شادی ہے. سین شین کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا سوگ ہے کہ شادی ہے. یہ وارثوں کی کوتاہیاں ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ پھر اگر نابالغ ہیں ورثاء کے اندر تو مسئلہ سنگین ہو جاتا ہے. نابالغ کی اجازت کے بغیر تو آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے. ان کی اجازت کا بھی کوئی اعتبار نہیں. بالغ بھی اجازت دیں تو جائیداد میں سے بیجا خرچ کی پھر بھی اجازت نہیں. نابالغ کا تو اجازت ہی نہیں ہے نا. وہ تو جو آپ کو صرف تجہیز تکفین پہ خرچ کرنا وہ کریں گے. باقی معاملات میں نابالغ کی اجازت ہی معتبر نہیں. بالغ بھی اجازت دے تو اس کی کبھی اعتبار نہیں, کیونکہ بیجا خرچ ہے. پھر قرض کے حوالے سے ورثاء جو ہیں وہ مورث کی قرض کی ادائیگی نہیں کرتے, یا تاخیر سے کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں. کہ ابا تو چلا گیا, ٹھیک ہے, اس کا کیا قرضہ دینا. حالانکہ ابا لکھ کے گیا ہوتا. نبی علیہ السلام کے پاس جنازہ آیا, کہا گیا آپ جنازہ پڑھائیں. آپ نے کہا صلو علی صاحبکم فإن علیہ دینا. تم اپنے ساتھیوں کا جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس کے اوپر قرضہ تھا. ایک صحابی کو ترس آیا, کھڑے ہو گیا. تو حذیفہ کہنے لگے ہوا علیہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قرضہ میرے اوپر ہے, میں دے دوں گا. حضور نے فرمایا بالوفا, پورا دو گے نا؟ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ بالوفا, ہاں پورا دوں گا. پھر آپ نے جنازہ پڑھائی. فصلی علیہ. آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ویسے فیشن پہ اعلان کر دینا بڑا اچھا ہے جی, کوئی لینا دینا ہو تو کر لیں, اس کے بعد کوئی ملتا ہی نہیں ہے. اوپر سے ہوائی فائرنگ میں کیا کریں. لا الہ الا اللہ. یہ کوتاہیاں, قرض کے حوالے سے کوتاہیاں, اور وصیت کے حوالے سے کوتاہیاں. مورث نے جو وصیت کی ہوتی وہ جاری نہیں کرتے, جو ناجائز وصیت کی ہوتی وہ جاری کر دیتے ہیں. نقلی وصیت بنا لیتے ہیں. نقلی وصیت تو مشہور ہے نا پورے پاکستان میں. نقلی وصیت بنا لیتے ہیں, اصلی وصیت چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے حالات ہیں. پھر وصیت کے حوالے سے جو وصیت کر کے جا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس کو پریشرائز کرتے ہیں, اور جس کو وہ وصیت کر کے گیا ہوتا ہے کہ میری جائیداد تم نے اس طرح شرعی طور پہ تقسیم کرنی, دیگر ورثاء اس کو پریشرائز کرتے ہیں. یہ ورثاء کی کوتاہیاں ہیں, تجہیز و تکفین کے حوالے سے, قرض کے حوالے سے, وصیت کے حوالے سے, اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بھی ورثاء کی کوتاہیاں ہیں. ورثاء تو پہلے جائیداد تقسیم ہی نہیں کرتے, انکار کر دیتے ہیں. جس کا زور ہے اس کا چل گیا, تقسیم ہی نہیں کرتے. بہنیں بیچاری منہ کھولے بیٹھی ہوتی ہیں 10 سال تک ہیں. بھائی عیش کر رہے ہوتے ہیں 10 کنال کے گھر میں, اور بہن 1 کنال کے گھر میں یا 5 مرلے کے گھر میں یا کوارٹر میں بیٹھی ہوتی, لیکن اس بھائی کو, سگے بھائی کو اپنی بہن پہ ترس نہیں آتا, تقسیم ہی نہیں کرتے. یا وہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, نیک نیت ہوتے ہیں, بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں. بلا وجہ تاخیر کی, جو کرایہ وہ اس میں شریک ہیں, جو کاروبار میں نفع ہوا اس میں وہ شریک ہیں, بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں. یا نیت میں کھوٹ ہوتا ہے, شیطان ہوتا ہے, لے تو لال سے کام لیتے ہیں. پھر ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں. ناجائز دباؤ, معاشرتی دباؤ. خاندان بھائی ہیں, وہ پورے خاندان کا روب ڈالتے ہیں اس کے اوپر جس کو انہوں نے وراثت نہیں دینی ہوتی. اور روب کے کئی طریقے ہیں. بہن ہے, کہتے ہیں ہم تیری بیٹی کا رشتہ نہیں لیں گے, رشتوں سے بلیک میل کرتے ہیں.
یا اس طرح بلیک میل کرتے ہیں بس ٹھیک ہے تو نے حصہ لینا لیکن آئندہ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قطع رحمی سے بلیک میل کرتے ہیں. معافی کا دباؤ ڈالتے ہیں, معافی اوپر سے دباؤ, چوری اوپر سے سینہ زوری, کہتے معاف کر. یہ عجیب دنیا میں یہ انوکھی معافی ہے جو دباؤ ڈال کے معاف کروائی جاتی. معاف کر تیری ایسی کہ تیسی, کیسی عجیب معافی ہے. لکھ لعنت اس معافی کے اوپر. معافی کا دباؤ, اندازہ کیا آپ نے, معافی کا دباؤ. لا الہ الا اللہ. یا کوئی تعاون کر دیتے بہن کے ساتھ, اس کا کوئی بچہ ملازمت میں لگا دیا, ادھر ادھر کر دیا تاکہ بہن کا منہ بند رہے, وراثت نہ مانگے. کچھ نہ ہو تو مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں ورثاء ایک دوسرے کو. ہبہ جھوٹا موٹا لکھوا دیتے ہیں. بلکہ یہ تو مورث کی بھی کوتاہی ہے. مورث اپنی زندگی میں ہبہ کر دیتا ہے, ہبہ پہ وہ قبضہ بھی نہیں دیتا. کہتا میں نے اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی. ہبہ کرتا ہے, قبضہ نہیں دیتا. قبضہ بغیر قبضے کے ہبہ انکمپلیٹ ہے, لہٰذا وہ مالک نہیں ہوئے. مرنے کے بعد وہ بھائی سمجھتے ہیں باپ ہمیں گفٹ کر چکا تھا, ہبہ کر چکا تھا. لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ارے بھائی ایسا ہبہ جس کا قبضہ نہ دیا جائے وہ ہبہ شمار ہی نہیں ہے, وہ مالک ہی نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ. اور پھر جب دیتے ہیں ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں, پھر ناجائز تقسیم کرتے ہیں. اول تو دیتے ہی نہیں, دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں, دیتے ہیں تو بدتر حصہ دیتے ہیں, بالکل بدتر حصہ دیتے ہیں. عورت کو محروم کر دیتے ہیں. قدیم جاہلیت میں عورت کو محروم کرتے تھے. جدید جاہلیت میں دو آپشن آ گئے, یا عورت کو محروم کر دیتے ہیں یا عورت کو برابر کر دیتے ہیں. عورت کو مرد کے برابر کرنا وراثت میں, یہ جدید جاہلیت ہے. اسلام نہ محروم کرتا ہے نہ برابر کرتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, دین ہے. قدیم جاہلیت میں محروم کیا جاتا تھا, جدید جاہلیت میں جہاں زور لگتا ہے محروم کرتے ہیں, اور جہاں کوئی بہت ہی لبرل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو برابر رکھتا ہے, یا پورے خاندان کی جائیداد کو ایکول لیول پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اور جو عورتوں کو محروم رکھتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں. بہن ہونے کی وجہ سے محروم, بیوہ ہونے کی وجہ سے محروم, بہو ہونے کی وجہ سے محروم, ستیلی ماں ہونے کی وجہ سے محروم, کوئی دوسری شادی کرے عورت وہ محروم. اب وہ عورت کہتی میں نے دوسری شادی کی تو میری وراثت گئی. یا وہ شادی کرے گی اپنی تنہائی دور کرے گی اور اپنی عزت بچائے گی, یا وہ جائیداد لے گی اور اپنی عزت کو خراب کرے گی. یہ ورثاء کی کمزوری ہے. اور ایک بڑا عجیب پاکستانی اصول ہے وراثت کے اندر, جو قابض وہ وارث, جو قابض وہ وارث. مرنے والا مر جاتا ہے, کاروبار پہ جن بچوں کا قبضہ ہوتا ہے وہ وارث ہو جاتے ہیں, باقی بھائی منہ دیکھتے رہتے ہیں. کوئی دفتر اٹھا لیتا ہے, کوئی چیمبر اٹھا لیتا ہے, کوئی اڈا اٹھا لیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, کوئی زمین اٹھا لیتا ہے. یہاں تک کہ جو تگڑی ماں ہوتی ہے نا, جس گھر میں بیٹھتی اس پورے پر وہ رول کرے, یہ میرا گھر ہے. وہ تگڑی ماں قریب ہی نہیں آنے دیتی, حالانکہ اس بیچاری کا اولاد کے ہوتے وہ 8واں حصہ ہے, وہ عمر بھر تقسیم ہی نہیں ہونے دیتی. یہ ورثاء کی کوتاہیاں ہیں.